السلام علیکم دوستوں، صبح بخیر۔ اب سنیے گانے جانے انجانے، ہر اتوار صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک مظفر احمد کے ساتھ صرف ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک کے کراچی اسٹوڈیوز سے۔ یہ آواز اکثر و بیشتر ہم لوگ سنتے ہیں، اور جب اتوار کی صبح ہوتی ہے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سامعین ملک بھر سے ان کو سنتے ہیں۔ ان گانوں سے زیادہ ان کی آواز ان پہ سحر طاری کر دیتی ہے، اور روزگار کے حوالے سے دیکھا جائے تو طویل عرصے تک وہ اسٹیٹ لائف سے وابستہ رہے، اس کے کارپوریٹ کمیونیکیشن ایڈورٹائزنگ کے جنرل مینیجر کے طور پہ، لیکن ان کا اصل حوالہ ان کی خوبصورت آواز ہے جو قدرت نے ان کو عطا کیا اور اس کو نکھارا اور سنوارا انہوں نے۔ وہ آج کل تو ہاٹ ایف ایم 105 سے وابستہ ہے، ماضی میں شالیمار ریڈیو 94.6 اور ایف ایم 100 سے وابستہ رہے، اور صحافت میں روزنامہ جنگ، اخبار جہاں اور نوائے وقت سے وابستہ رہے۔ بہت اچھے لکھاری ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ریڈیو سے اور صداکاری سے کا تجربہ کیسا رہا اور کیا محسوس کیا انہوں نے؟ شبیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور دوسری یہ کہ میں اپنے اس شبیر ابن عادل کو بھی یاد کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، جو کسی زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ نیوز رپورٹس کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اور آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا ہوں۔ آپ نے بڑی جنگ لڑی ہے اپنی بیماری سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی استقامت کے باعث آپ کو صحت بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو سرگرم عمل رکھے۔ اب آئیے میرے ریڈیو کے حوالے سے۔ تو ریڈیو میرا ہمیشہ سے پیشن رہا ہے، اور آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو وہیں سے ہم بزم طلبہ ریڈیو پاکستان ہم نے جوائن کیا، اور وہاں پہ کام کرنے کے بعد وہ ایک تجربہ تھا، وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ مختلف ریڈیو پاکستان کے کچھ پروگرامز میں اپنی ریکارڈنگ کرواتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر ہم نے چونکہ اخبار نوائے وقت جب سٹارٹ ہوا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے 79 میں غالباً، تو وہ ہم نے جوائن کیا۔ تقریباً 1-1.5 سال وہاں پہ میں نے کام کیا، نیوز میں بھی کیا اور دوسرے شعبوں میں بھی کام کیا۔ پھر جو ہے وہاں سے میں نے چھوڑ دیا، تو نثار زبیری صاحب ہمارے استاد محترم اخبار جہاں کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ اخبار جہاں میں آ جاؤ۔ تو وہاں پہ میں رہا، وہاں تقریباً میں نے 3-4 سال کام کیا مختلف شعبوں میں، اور 15-16 صفحات کا میں ذمہ دار ہوتا تھا، جس میں افسانہ بھی تھا۔ تو اس زمانے میں افسانہ بھی لکھا، اور اس سے پہلے بھی، مگر آپ نے جیسے لکھاری کے حوالے سے بھی تعارف کروایا میرا، میں نے کافی افسانے بھی لکھے ہوئے، اور کچھ نظمیں وغیرہ بھی میں نے لکھی۔ لیکن جب صحافت میں آ گیا تو پھر یہ کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی، تو کریٹو کام جو تھا وہ ذرا کم ہوتا گیا، کیونکہ یہاں پہ کافی بڑی ذمہ داری تھی اخبار جہاں میں۔ یہاں ہم نے نثار زبیری صاحب سے بہت کچھ الحمدللہ سیکھا، ہمارے استاد محترم۔ وہاں سے میری ٹرانسفر ہو گئی پھر جنگ میں۔ جنگ کے ایڈیٹوریل پیجز پہ تقریباً 5-6 پیجز ہوتے تھے، اور ڈسٹرکٹ کے پیجز پہ، تو وہ میں نے کام کیا۔ بڑے میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کام کیا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جاوید رحمان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، جن کا ابھی رحلت ہوئی ہے۔ اور پھر وہاں میں نے جب کام کیا تو اللہ کا شکر ہے، میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ وہاں سے ایک اپرچونٹی مجھے ملی وہاں جانے کی، اسٹیٹ لائف میں۔ وہاں پہ ان کا شعبہ اشتہارات، اس کو جوائن کیا۔ ان کا ایک ہاؤس میگزین نکلتا تھا، تو اس کے لیے ان کو کسی پروفیشنل کی ضرورت تھی، تو مجھے موقع ملا، میں نے جوائن کر لیا۔ حالانکہ جو نشہ اخبار میں کام کرنے کا ہوتا ہے، وہ 9 to 5 جاب کا وہ مزہ نہیں آتا ہے، تو میں نے خیر میرے بزرگوں کے کہنے، اساتذہ کے کہنے پہ میں نے جوائن کر لیا۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 29-30 سال میں نے گزارے ہیں، ایک ہی فلور پر، ایک ہی فلور پہ، ایک ہی چھت کے نیچے مختلف جگہوں سے میں ہوتا ہوا بلا کر تقریباً 12-13 سال میں جنرل مینیجر کے طور پر کارپوریٹ کمیونیکیشن، جس میں ایڈورٹائزنگ بھی تھی، وزارت ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرا شوق جو ریڈیو کا تھا وہ چلتا گیا۔ جب ایف ایم 100 سٹارٹ ہوا 95 میں، تو
आसिफ गजाली साहब की आवाज़ आप भी को भी याद होगी। मैं ऑफिस से घर आते हुए मैंने उनकी आवाज़ सुनी, उन्होंने दावत दी कि हो सकता है कि इस सीट पे कल को आप भी बैठे हों हॉट सीट पे, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लाइव थी सारी ट्रांसमिशन। तो लाइव में जो है काम करने का मुझे एक अलग ही हुस्न नज़र आया। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुला लिया, मुझे मेरा ऑडिशन लिया और मुझे थंब अप किया, कहा कि तुम अभी से शो शुरू करो 3 बजे से। तो मैंने कहा मेरी नौकरी है, मुझे तो ऑफिस जाना है, अभी लंच टाइम में आया हूँ। तो कहने लगे अच्छा कोई वक्त मुकर्रर कर लेना और फिर आप आइए। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने FM 100 पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 साल 95 96 से ऑनवर्ड 2008 तक मेरा ख्याल है मैंने वहाँ काम किया है। और वहाँ पे मैंने मॉर्निंग शोज, ये ब्रांड बन गया था मेरा कि मैं मॉर्निंग शो में, और उसके साथ साथ टॉक शोज, रात के वक्त हम टॉक शोज किया करते थे ड्राइव टाइम में। तो बड़े हिट रहे वो टॉक शोज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बैक टू बैक कॉल्स लिया करते थे। तो शबीर साहब, ये जो लाइव काम करने का रेडियो पे तजुर्बा है ना, ये मेरा ख्याल है कि कैथारसिस का एक तो बड़ा जरिया बनता है, और ये कि आप अपनी बातों की जो अखलाकी तरबियत है, उनके रुझानत को जानने का मौका मिलता है। ये बड़ा एक दिलचस्प तजुर्बा था। मैंने शोज़ किए, कुछ कैथारसिस बेस्ड भी शो किए, जिसमें लोगों की हम कहानियाँ सुना करते थे। लोगों के दुःख-सुख हम कहते थे कि हमारे कंधे पे आप अपना सर रख के अपने आँसू बहा लीजिए। आपके दिल में ऐसी कोई बात है। और यकीन करो शबीर कि हमारे मुआशरे में बड़े लोग, दुखी लोग हैं। बहुत ही अलमनाक किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं, और किसी को मौका नहीं मिलता है बात करने का। और जब हम रेडियो पे ये कहते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, नंबर देते हैं, तो यकलख्त बेतहाशा कॉल्स आना शुरू हो जाती है। लोग कहना चाहते हैं, सुनने वाला नहीं है। इवन घर में भी आप यकीन कीजिए कि कोई दूसरे की बात नहीं सुनता है। दिल में लिए फिरते हैं, दिल भरे-भरे से रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अपनी बात कहते हैं, और इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत देते हैं ये लोग हमें। लेकिन ये शर्त ये है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब बदकिस्मती से रेडियो, FM रेडियो खास तौर पे, वो अपना रोल भूल गया है। जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, जिस तरह से आगाज़ हुआ था इसका, अब वो लोग नहीं है, ना वो प्रोफ़ेशनल लोग रहे। रेडियो का कि आप तो जानते हैं, आप टेलीविज़न पे रहे हैं, वो बाकी चीज़ें तो क्या, तलफ़्फ़ुज़ की बात तो छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ें जो उसमें कंटेंट्स हैं, जो उसके मदरजात हैं, उसके अंदर क्या होता है, लग़वियात के अलावा कुछ नहीं होता है। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरे सुनने वाले बड़े लॉयल हैं मेरे। मैं चाहे 100 पे हूँ, चाहे मैं शालीमार रेडियो पे हूँ, चाहे मैं 105 पे हूँ, लोग मेरे साथ-साथ मूव करते हैं। और सुबह के वक़्त ख़ास तौर पे जब मैंने 9 बजे से भी शो किया, मैंने 7 बजे से भी शो किया, मैंने 11 बजे भी शो आजकल मैं कर रहा हूँ, और यकीन कीजिए कि लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई ग्लैमर है, कोई ऐसी बात है। मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें जो होती हैं, मैं उनकी नब्ज़ पे हाथ रखता हूँ, और वो जो उनके दिल में होता है, वही बातें मैं करता हूँ, और उनके दुःख-सुख को अपने साथ शामिल करता हूँ, तो वो लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, बदकिस्मती से जो रेडियो के कर्ता-धर्ता हैं, उनको भी एहसास नहीं है कि जो चीज़ जा रही है रेडियो पे इस वक़्त, जो उनका आरजे बैठा है या प्रेज़ेंटर बैठा है, वो क्या कर रहा है। किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो सुने, अपने आरजेस को सुने कि वो क्या बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है, क्या चीज़ें आगे मुंतकिल कर रहा है लोगों तक। तो ये एक अलमिया है। और बाकी ये है कि देखिए मुझे कितने साल हो गए, आपने बताया 3 अशरे जैसे हो गए हैं मुझे, और मैं अभी भी मैं अपने आप को ताज़ा दम करता हूँ इन हालात में, जबकि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, और सख्ती से मेरे घरवाले भी और मेरे दोस्त अहबाब भी कहते हैं कि मत जाओ, लेकिन मैं कशां-कशां स्टूडियो तक पहुँच ही जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और लोग मुझे सुन के मैं अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने जो प्रमोट किया है अपना म्यूज़िक, ज़ाहिर है कि म्यूज़िक को शामिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि आप बातें किया करें। आप म्यूज़िक बेशक ना हमें सुनवाएँ। अच्छा म्यूज़िक जो मैं सुनवाता हूँ, मैं अपना म्यूज़िक सुनवाता हूँ, जिसमें सेमी क्लासिकल, गज़ल, गीत, फ़ोक, और अगर पाकिस्तानी फ़िल्म म्यूज़िक भी मैं शामिल करता हूँ, तो वो भी मैं ओरिजिनल ट्रैक्स जो है, मेरी अपनी लाइब्रेरी है जिसमें मेरे पास हज़ारों गाने मौजूद हैं और ओरिजिनल ट्रैक्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काम में लगा हुआ, ये पैशन के बगैर नहीं हो सकता शबीर साहब, आप जानते हैं। अच्छा, एक सवाल, जैसा कि आपने कहा लिखने-लिखाने से वाबस्ता रहे और लिखना भी
پیشن رہا ریڈیو کے علاوہ آپ کا. مطالعہ اور کتاب، اس کی اہمیت اپنی جگہ کتنی ہے اور آج کل اس میں ڈکلائن آتا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ مطالعے اور کتاب کی اہمیت کتنی ہے؟ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کتاب جو ہے ایک معلم کی طرح کام کرتی ہے. اور جو لطف کتاب کو، دیکھیں آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس پہ بھی آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ کتاب کا مزہ جو ہاتھ پہ کتاب کو لے کے پڑھنے کا ہے وہ اس پہ مزہ نہیں آتا ہے. مجھے کبھی بھی لطف نہیں آیا ہے. لوگ بھیجتے ہیں ہمیں بھی کتابیں، لیکن میں جب تک کتاب میرے ہاتھ میں نہ ہو. اور المیہ ہے یہ واقعی کہ اب جو ہے مطالعے کی عادت لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اخبار نہیں پڑھتے ہیں، اور آج کل صرف اور صرف آپ کے یہ میسنجر اور واٹس ایپ اور فیس بک اور دوسرے جو سوشل میڈیاز ہیں، ان پہ لوگ جو چیزیں پڑھتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، اس سے تھوڑی وہ شعور پیدا ہوتا ہے. یہ کتاب پڑھ کے زندگی کا حسن جو ہے سمجھ میں آتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ہنر سمجھ میں آتا ہے. بڑے بڑے لکھاری ہمارے، اب دیکھیں ٹیلی ویژن پہ آج کل جو کرونا کے حوالے سے جو میسیجز آ رہے ہیں، وہ فلمی اداکاروں، ٹیلی ویژن کے اداکاروں، ماڈلز کے، کبھی کسی کو نے یہ نہیں سوچا کہ کسی مدبر کو، کسی کہانی لکھنے والے کو، کسی اچھے بڑے شاعر کو لے کے ان سے یہ میسج کہلوایا جائے. یہ ہمارے ہاں ہے، اور بچوں کو بالکل کتاب سے کچھ شغف نہیں رہا. میری یہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میری بچیاں چھوٹی تھیں جب، تو ہمیشہ سے میں اور میری بیگم ان کے لیے کتابیں لے کے آیا کرتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. اور ان کے آگے بچوں کو بھی، وہ بھی ہمیشہ، میں بھی جب کسی بچے کو گفٹ دیتا ہوں تو کتاب ہی دیتا ہوں. تو اب نہیں لوگوں میں اندر وہ میگزینس نہیں ہیں، میگزین بھی کم از کم ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز مل جاتی تھی. کتابیں پڑھنا تو درکنار، یہ تو بہت عجیب چیز ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا کوئی، آپ کا یہ مشن جو ہے علم دوست والا، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جو اس پہ کام کر رہے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ چونکہ میری کچھ مجبوری ہے، میں آپ کی اس کسی مجلس میں نہ آ سکا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں کبھی آؤں. تو انشاءاللہ. کتاب سے دوستی، کتاب سے محبت، یہ زندگی کا کرینہ سکھاتی ہے. زندگی کا کرینہ، زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے آپ صرف ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو کچھ سیکھنے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. زندگی کی قدریں کیا ہے، یہ قدریں آپ کو کتاب سکھاتی ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے لکھنے والے، ہمارے پاکستانی اردو جو ادیب ہیں، ہمارے افسانہ نگار ہیں، جو ہمارے شعراء کرام ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں. آپ کیا کریں؟ پوچھے کسی کو تو غالب کا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو میر کا پتہ نہیں ہے. اور ایک المیہ دیکھیں آپ شبیر صاحب، کہ حکیم الامت علامہ اقبال کے نام سے ایسے ایسے فضول کلام جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں. میرا دل بڑا جلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کا اپنا ایک لہجہ ہے، اپنا ایک انداز ہے. وہ جس طرح کی وہ زبان اس میں استعمال کی گئی ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دل نہیں مانتا. لیکن یہ ایک غلط روایت پڑ رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اس طرح کے تھے اقبال. اینی وے، اور کوئی سوال آپ مجھ سے کرنا چاہیں؟ ہاں بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے بھی گزارا اور آپ نے بھی گزارا، تو زندگی آپ کی نظروں میں کیسی تھی، اور زندگی سے آپ نے، زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے طور پہ؟ جہاں تک شبیر صاحب میں اپنی زندگی کا بتاؤں کہ میں نے، میرے جو گرو تھے وہ میرے والد صاحب تھے، اور ان سے ہم نے جو کچھ سیکھا، زندگی کے آداب، زندگی گزارنے کے طریقے، آنیسٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، وہ ہمارے اندر بدرجہ تو موجود ہے. اور اسی وجہ سے یقین کیجئے کہ میں نے بڑے سخت دور میں بھی، ادوار میں بھی کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ریلیشنز کا کام، کارپوریٹ کمیونیکیشن کا کام، بڑے بڑے ہمارے بیوروکریٹس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عزت کے ساتھ کام کیا ہے. آج تک کوئی ایسا ریکارڈنگ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ زندگی کے یہ 30 سال جو میں نے سرکاری نوکری کیا ہے، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کس عمدگی کے ساتھ. اور یہ ایک ہنر ہے، آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے، کامیابی کس طرح سے پانی ہے، یہ ایک ہنر ہے. اور یہ ہنر، زندگی کے آداب، یہ اپنے بزرگوں سے آپ کو ملتے ہیں. انفارچونیٹلی اب جو ہے زمانہ ایسا نہیں ہے. جھوٹ ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے. یہی بات ہے میرے ریڈیو شوز کا بھی جو موضوع زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم نہ جانے کس طرح سے جا رہے ہیں.
اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. زندگی اٹسیلف بڑی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے. اسے کس طرح سے گزارنا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ذہن دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی اہلیت دیا ہے. لیکن اب جو ہے آئی ایم سوری اگر میں یہ کہوں کہ بہت کم ایسے انسان ملتے ہیں جو زندگی کا صحیح رخ جانتے ہیں، زندگی کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ زندگی کے جو جڑے رشتے ہیں ان کو ساتھ اپنے لے کے چلنا چاہتے ہیں. فساد پڑے ہوئے ہیں، ہر گھر میں جھگڑا ہے، ہر جگہ پہ اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی کے حسن کو صحیح طور پر سیکھ سکیں جو اللہ نے بتایا یا اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ہے. دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ تھے مظفر احمد صاحب جو بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.